اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں موجود ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن راولپنڈی میں، اور آج جو ہماری گیسٹ ہیں میڈم تسلیم عباسی صاحبہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور شعبہ وکالت کے ساتھ منسلک ہیں، اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بار کے حوالے سے، بار کے جو مختلف معمور ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنی آواز بلند کرتی رہتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے۔ اور میڈم، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ میڈم، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ لیڈی لائرز کی کیا، ان کو اس فیلڈ میں کیوں آنا چاہیے، ان کا اس معاشرے میں رول کیا ہے، اور اوورآل آپ بتائیے گا کہ پنڈی بار میں لیڈیز کی کیا اسٹرینتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیاث صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بہنوں کی آواز آپ کے اس چینل کے توسط سے باقی لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ لیڈیز کو وکالت میں کیوں آنا چاہیے۔ میں عرض کروں کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ اس میں سے ہاف سے زیادہ بھی خواتین کا ہے، تو میں تو یہ کہوں گی کہ نہ صرف وکالت میں بلکہ ہر پروفیشن میں خواتین کو آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہماری جو ایکٹیو فورسز ہیں آرمی میں، ادھر بارڈرز پہ خواتین جا رہی ہیں، تو وکالت میں کیوں نہ آئیں؟ یہ تو ہماری بھی جنگ ہی ہے، لیکن یہ ہماری جنگ وہ ہے جو کاغذ اور قلم کے ساتھ ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ لوگ اپنی بچیوں کو اس پروفیشن میں بھیجیں، تاکہ نہ صرف وہ اپنے حقوق کے لیے سٹینڈ لے سکیں بلکہ وہ بہت جو معاشرے کے ایک پسا ہوا طبقہ ہے، کیونکہ بڑا میں کھل کے بات کروں کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں میل ڈومینیٹنگ جہاں پر سوسائٹی ہے، تو وہاں پر خواتین پسی ہوئی ایک طبقے کو میں شمار ہوتی ہیں۔ تو جب ایک خاتون آئے گی تو ایک خاتون کا مقدمہ بہت بہتر طور پر پلیڈ کر سکے گی، وہ اس کے حقوق کی جنگ بہت بہتر طریقے سے لڑ سکے گی۔ باقی آپ نے فرمایا کہ بار میں ہماری اسٹرینتھ کتنی ہے، یہ تو آپ زیادہ باخبر ہیں مجھ سے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ خواتین کی تعداد کتنی ہے، لیکن ایک سائزیبل نمبر ہمارا یہاں پر موجود ہے۔ اور الحمدللہ اب تو حالات یہ ہیں کہ باہر کے جو ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں ان میں کلیدی پوسٹوں پہ خواتین کنٹیسٹ بھی کر رہی ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتی ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں، لیکن اس ایک پروسیس میں خواتین اپنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے میری رول ماڈل ہیں مسز سرکار عباس، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ جنہوں نے خواتین کی جد و جہد کے لیے ایک ابتدا رکھی، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم خواتین اپنے حقوق کی جنگ یہاں پر بہتر طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ جی میڈم، آپ یہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اکثر جب ہماری بہنیں جب پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ وہ اپنی بیٹوں کو تو چلیں وہ انکریج کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ وکیل بنیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو والدین ہیں، ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا، ڈاکٹر، انجینئر اور اسی طرف ہی جاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ والدین کو آپ کس طرح سے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ آپ جو بات کریں گی وہ بہت سارے لوگ سنیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو آپ انکریج کرنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو کہ اس پروفیشن میں بھی آئیں، یہ انتہائی آسن شعبہ ہے، اور جب آپ خود آئیں گی تو آپ کی اپنی اویئرنیس، آپ کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ چلے گا، پورے ملک میں کیا قانون ہے، اور پھر جب آپ خود اویئر ہو جائیں گے تو اس لیے پھر آپ دوسرے جو لیڈیز ہیں یا جینٹس بھی ہیں، لیڈیز کو یہ نہیں ہے کہ صرف لیڈیز ہی آئیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ لیڈیز کا، اور پھر جب وہ ایک سوسائٹی میں کردار ہے، کیونکہ عورت ایک ماں بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، تو اس حوالے سے جب وہ اویئر ہوگی اور باشعور ہوگی تو اس کا میں تو کہتا ہوں کہ ایک عورت کا کردار مرد سے بھی زیادہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ آپ کے اس ایک سوال میں بہت سارے پہلو ہیں، تو ایک بات میں یہاں کہہ دوں کہ یہ جو ایک معاشرہ پورا قائم ہوا ہے، اس کے بارے میں میرے خیال میں فرانسیسی مفکر کا ایک قول ہے کہ آپ مجھے ایک بہترین ماں دے دیں، میں آپ کو ایک بہترین معاشرہ دے دوں۔
تو ایک معاشرہ ہی وہ اکائی ہوتی ہے کہ جس پہ چل کے قوم بنتی ہے اور قوم سے اقوام بنتی ہیں اور پھر پوری دنیا گلوبلی اکٹھی ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے جو بنیاد ہوگی وہ ایک بہترین ماں، ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی. تو یہ تو رول کلیئر ہو گیا کہ خواتین کا کیا رول ہو سکتا ہے. باقی آپ نے فرمایا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ لوگ انکریج ہو کے اپنی بچیوں کو وکالت کے شعبہ میں بھیجیں. تو صرف اتنا کہوں گی کہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ باقی جو جابز ہیں بڑی سیکیور ہیں اور ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے، کچہری میں بڑا رف اینڈ ٹف ماحول ہوتا ہے. ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں کہ بعض اوقات ڈاکٹر کے ساتھ بھی پیشنٹ بڑے ہارش ہوتے ہیں اور ان کو بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں. پھر جو لاز بنے ہیں ورک پلیس کے حوالے سے کہ ان کو ہراس نہ کیا جائے، میننگ دیر بائی ان آفسز میں، ان دفتروں میں، ان اداروں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہراسمنٹ کے لیے اسپیشل پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنا پڑی. اب میں آپ کو بڑی لاجک کے ساتھ یہ بتا سکتی ہوں کہ وکالت ایسا شعبہ ہے جو ان سب سے زیادہ آپ کو سیکیور اور پروٹیکٹیو ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بڑے سے بڑا کرمنل بھی جو مرڈر بھی کر کے آتا ہے، جب وہ کچہری میں آتا ہے تو وہ اپنی وکیل صاحبہ کے پیچھے فائلیں اٹھا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ بڑی پروٹیکشن آپ کو کیا چاہیے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے. اور باقی جہاں پر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، سب کچھ بنے. بچیوں کو ہر فیلڈ میں جانا چاہیے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ کسی وکیل کے رائٹ بھی انفرنج کسی ڈاکٹر کے رائٹ انفرنج ہو سکتے ہیں، کسی پائلٹ کے، کسی انجینئر کے. تو ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کس نے کرنا ہے؟ تو الٹیمیٹلی ہر پروفیشن نے مڑ کے آنا ہے وکیل کے پاس. کرنٹ سینیریو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری پارٹیز نے لائرز کو ٹکٹ اس لیے دیے کہ ان کو پتا تھا کہ آگے ہمیں جو جنگ لڑنی ہے اس کے لیے وکیل ہی موضوع ہو سکتا ہے کہ جو ہماری پارٹی کی پشت پہ کھڑا ہوگا تو ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کریں گے. تو اس لیے میری تو آپ سے آپ کو میں یہ خود اپنا بتا دوں کہ میں بڑے غریب گھرانے سے تھی اور میں نے وکالت کے شعبے کو چنا، اور یہ ولیوں کا شعبہ ہے، یہ توکل والا شعبہ ہے. اور اللہ نے اس شعبے میں مجھے عزت بھی دی، مجھے دولت بھی دی، مجھے میں کہتی ہوں اوقات سے بڑھ کے شہرت بھی دی. تو آپ آئیں، اپنی بچیوں کو اس فیلڈ میں آگے لے کے آئیں اور انشاءاللہ وہ بچیاں آپ کا نام روشن کرنے کا باعث بنیں گی. جی بالکل درست فرمایا میڈم. میں جو نیکسٹ کویشچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لیڈی لائرس کو عمومی طور پہ لیڈیز ہی یا فیملی یا عائلی قانون کے حوالے سے فیملی لاز جو وہی کیسز دیے جاتے ہیں. میری آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ اب یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ عورتوں کے زیادہ تر فیملیز ایشوز ہی وہ لیڈیز کو، اور فوجداری میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ہے لیڈیز. تو اس حوالے سے آپ کہیں گے یا یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، اب مکس کام کر رہی ہیں لیڈیز؟ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. آپ کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر مجھے جا کے ریفرنس کے لیے مسز سرکار عباس کا سہارا لینا پڑتا ہے. فوجداری میں برننگ فیس ایک کیس تھا جس نے آسکر ایوارڈ ون کیا، اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنی. تو وہ کیس مسز سرکار عباس نے لڑا تھا، فوجداری کیس تھا، آسکر وننگ ایوارڈ وننگ وہ کیس تھا. اور وہ تھا کہ ایک خاتون کے چہرے پر ایسڈ تھروئنگ کی گئی تھی. اور جب میری قائد، میری استاد مسز سرکار عباس اس کیس کو پلیڈ کر رہی تھی تو ان کو بھی سیم وہ تھریٹس تھے کہ جو اس خاتون کا ہم نے حال کیا وہ حال آپ کا بھی کر سکیں. تو بڑی دلیری سے، بڑی جوان مردی سے، جہاں پر بڑے بڑے مرد بھاگ جاتے ہیں وہاں پر میڈم سرکار عباس نے وہ کیس لڑا تھا. ان کو ایون یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے پروٹیکشن دیتے ہیں، گارڈز وغیرہ. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، میرا یہ جو قلم ہے یہی میری طاقت ہے، یہی میری تلوار ہے، یہی میرا ویپن ہے. تو انہوں نے وہ کیس کیا تھا. پھر کیوں بھول جاتے ہیں ہم محترمہ میڈم نائدہ محبوب الہی صاحبہ کو کہ جو فوجداری کیسز کرتی تھی اور ان کا اسی طرح سیکشول اسالٹ والا کیس تھا اور وہ کیس بہت انٹرنیشنلی وہ اس میں گیا. تو وہ بھی کیس کنٹیسٹ کر رہی تھی میڈم نائدہ محبوب الہی صاحبہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. تو خواتین، آسمہ جہانگیر کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آسمہ جہانگیر تو للکارا کرتی تھی،
وہ مقتدرہ جو ہماری اصل میں مقتدرہ ہے اور جن کے آگے بڑے بڑے مرد پپڑ بن کے ناچتے ہیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ ان کو للکارا کرتی تھی، علل اعلان للکارا کرتی تھی۔ تو یہ خواتین کو آپ ریسٹرکٹ مت کر دیں کہ وہ صرف فیملی کیسز اور طلاق اور نکاح اور یہ کرتی ہیں۔ وہ ہر شعبے میں ان کو موقع دے کے دیکھیں، وہ بہت اچھی پرفارمنس دیتی ہیں اور وہ بڑی ایمانداری سے کیسز لڑتی ہیں۔ خواتین وکلاء کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ڈرتی بھی نہیں ہیں اور الحمدللہ بکتی بھی نہیں ہیں۔ درست فرما رہی ہیں۔ اور میڈم میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی اٹک بار کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک خاتون بنی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ بار لاہور بینچ میں پہلی دفعہ یہ سمجھ لیں کہ 150 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ وہ سیکٹری ہماری میڈم جو ہیں وہ بنی ہیں۔ تو میڈم آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو میں ان کو وکیل ہی کہتا ہوں، لیڈی لائرز نہیں کہتا، جب وہ اس شعبے میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کچہری میں پریکٹیکل فیلڈ میں قدم رکھتی ہیں، تو ایک فریش گریجویٹ کو، لیڈی لائرز کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چیمبرز کے حوالے سے اور کیسز کے حوالے سے، اچھے سینئر کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں سیکھنے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مین باتیں وہ کون سی ہیں جن کا ایک لیڈی لائر کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ریاض صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ایک طرف مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنی بچیوں کو اس پروفیشن میں لے کے آئیں، دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ پرابلمس بتائیں۔ تو چلے میں بڑا بیلنس رکھ کے کرتی ہوں کہ تاکہ کوئی ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائے۔ اور یہ پرابلم، ان میں سے کچھ پرابلم ایسے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو بھی ہوتے ہیں، خالی بچیوں کے نہیں ہوتے، اور کچھ تھوڑا سا بچیوں کے بارے میں تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھے سینئر کا چناؤ۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس سینئر کے پاس جایا جا سکے، جہاں پر آپ کو ورائٹی آف ورک مل سکے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیمبر ہو کہ جہاں پر آپ کو تھوڑی سی پرسنل انٹینشن بھی ہو کہ یہاں پر بہت سارے چیمبر، حالانکہ آپ کو پتہ ہے پنجاب بار کونسل کا رول ہے کہ آپ 6 مہینے کے اندر 3 سے زیادہ اپنا جونیئر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، لیکن یہاں پر 100 جونیئر بھی لوگ لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ جو آپ کا پرابلم آتا ہے وہ ہے کہ آپ نے کسی صحیح سینئر کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کو، جس کو ایٹ لیسٹ آپ کا نام پتہ ہو اور جو آپ کو فائل دے سکے، اس کے پاس اتنا کام ہو کہ آپ اس کی فائلیں لے جا کے عدالت میں جا سکیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا انٹرنشپ پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو سٹنگ پلیس چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ جتنے مرضی لائق ہوں، قابل ہوں، جب تک آپ کلائنٹ کو آپ پرائیویسی میں ڈیل نہیں کریں گے وہ آپ کو کیس دے کے نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو لیڈیز کو ایک پرابلم زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے، وہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے ججز کا کوئی رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ ہمارا میل کوئی جائے تو اس کو لرنڈ کونسل کہتے ہیں، جب کوئی فیمیل جائے تو اسے کہتے ہیں بی بی۔ تو میں اپنی لیڈی لائر بہنوں سے کہوں گی کہ جو آپ کو بی بی کہے تو اس کو ادھر ہی سنپ کریں، جی سر کر کے نہ آ جائیں۔ اسے کہیں جی بی بی کیا ہوتا ہے، لرنڈ کونسل کہیں، میں وکیل ہوں، یہ بی بی کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی گھر سے اٹھ کے کوئی آئی ہوئی مائی تو نہیں ہوں نا، مجھے میری عزت پہلے چاہیے، کیسز ایک سائڈ پہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی میل لائر کر رہا ہو تو وہ بڑا اٹینٹیو ہو کے سن رہے ہوتے ہیں، اور کوئی فیمیل آئے تو وہ فائلوں میں ادھر ادھر سر دے کے تو وہ بیچاری بول کے چل جاتی ہے۔ لیڈی لائر کو وہاں پہ رک جانا چاہیے، جج کو کہنا چاہیے کہ جناب آپ میری فائل پہ توجہ دیں، فیصلہ جو مرضی کریں آپ کا حق ہے، لیکن میرا جو حق ہے وہ ہے کہ آپ پیشنس ہیئرنگ کریں گے، آپ مجھے سنیں گے، آپ میری فائل کے ساتھ چلیں گے، میں جو پیج نمبر کہوں گی آپ وہ پیج نمبر کھولیں گے، میں جو لائن کہوں گی وہ لائن آپ میرے ساتھ رپیٹ کریں گے، میں جو ایگزیبٹ ڈاکومنٹ آپ کو بتاؤں گی وہ ڈاکومنٹ آپ دیکھیں گے۔ فیصلہ کرنا آپ کی ثواب دید ہے، لیکن آپ سنیں گے صحیح، کیونکہ جب تک اگر ایک وکیل اپنے کلائنٹ کے سامنے صحیح بول نہیں پائے گا تو مزید اس کو کیسز ملنا ناممکن ہے۔ میں نے یہاں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں جن میں میرے حق میں فیصلے ہوئے ہیں، بہت سارے جن میں میرے حق میں نہیں بھی ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیکٹس ایسے تھے، لیکن میرے کلائنٹ نے کہا جی ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے کہ ہمارے کیس کا فیصلہ کیا ہے، ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہمارا وکیل ہمارے حق میں ٹھیک جان مار کے لڑا ہے اور ٹھیک بولا ہے اور جج کو سنا کیا ہے۔ تو آپ ایٹ لیسٹ جب جج صاحب کے سامنے جائیں ان کا احترام، کیونکہ یہ
حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو اس کی عزت آپ پہ لازم ہے. ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, لیکن جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر آلسو آفیسر آف دا کورٹ. یہ جو عدالتیں بنتی ہیں یہ آفیسر آف جو کورٹ ہوتا ہے, جج ہوتا ہے, تو دوسری سائڈ جو روسٹرم کے اس سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے وکیل, وہ بھی ہوتا ہے. آپ نے اپنی عزت اپنی تکریم کو برقرار رکھتے ہوئے بات کرنی ہے. جج کو فائل میں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اس پر فیصلہ ان کی مرضی ہے, فیصلہ کر دیں گے تو کیا ہوگا, 2 روپے کا ٹکٹ لگے گا, اپیل ہو جائے گی. تو فیصلوں سے یہ ڈرتے ہوئے کہ جی جج صاحب کہیں میرے خلاف فیصلہ نہ کر دیں, آپ کو آپ کا جو پیشنس ہیئرنگ کا حق ہے اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ موسٹلی اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا حق کلیم ہی نہیں کرتے. اور ججز, وہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میل شاورزم میں ہوتی ہے تو ججز بھی سوچتے ہیں کہ لیڈی آگے, ٹھیک ہے میڈم, میں فائل پڑھ کے فیصلہ کروں گا. تو پھر انہیں کہیں جناب کہ اگر آپ نے فائل پڑھ کے ہی فیصلہ کرنا تھا تو آج کیس آرگومنٹس کے لیے کیوں فکس کیا تھا. آپ ہمیں سن لیں, اس کے بعد آپ کا جو دل کرے وہ آپ فیصلہ کریں. بہت بہت شکریہ میڈم. آج ہماری مہمان تھی دوستو میڈم تسلیم عباسی صاحبہ, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. میڈم میں آپ کا ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور لیڈیز کے حوالے سے, لیڈیز کے رول کے حوالے سے, لیڈیز کا جو معاشرے میں ایک رول ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے, اور اس کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. بہت بہت شکریہ دوستوں. میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.